بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دور دور تک انسانیت اپنے حقیقی راستے سے بھٹک چکی تھی اور ہر طرف ناانصافی کا راج تھا۔ آسمانوں میں عجیب و غریب مناظر نظر آنے لگے تھے۔ پرانے صحیفوں میں پیش گوئیاں کی جا چکی تھی اور دور دور تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ جلد ہی ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرانے مذاہب کی کتابوں پر صحیفوں میں ایک نبی کی آمد کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ بائبل کی آیات، زرتشتوں کی قدیم تحریروں، ہندوؤں کے قرآن اور دیگر مذاہب کے صحیفے سب ایک نبی کی آمد کی گواہی دے رہے تھے جو دنیا کو بدل ڈالے گا۔ ایک ایسا نبی جو ظلم و ستم کے مقابلہ میں حق کا پرچم بلند کرے گا اور اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر ابھرے گا۔ پھر آیا وہ دن جب مکہ مکرمہ میں مقدس زمین پر ایک نور پھوٹا۔ ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی جو اللہ کا آخری نبی تھا۔ ایک نبی کی پیدائش نے صدیوں پرانی پیش گوئیوں کو حقیقت بنا دیا اور اس لمحے نے تاریخ کے رخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نورانی سفر پر جہاں پرانی کتابوں کی پیش گوئیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے معجزات کو تفصیل سے جانیے گا۔ یہ واقعہ ہے روشنی کا اور امید کا، اس پیغام کی جس نے اب پوری انسانیت کو ایک نیا دور میں داخل کر دیا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں اس لمحے کو جس نے کائنات کی یہ کہانی صحراؤں کے ایک مقدس شہر کی، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی۔ وہ شہر جسے اللہ نے اپنے گھر کا مقام بخشا، وہ شہر کی اس کی فضاؤں میں ایک خاص تقدس اور روحانیت پھنسی ہوئی تھی۔ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی میں سنہری ریت کے ذرے دمکتے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ رقص کرتے۔ اس شہر کی تعریف میں سب سے اہم واقعہ وہ تھا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو ایک ایسی روشنی جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کا آغاز کیا۔ صدیوں سے مکہ المکرمہ اور اس کے اطراف کے علاقے عجیب و غریب واقعات کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ مختلف قبائل اور قوموں کے بزرگوں اور علماء نے آنے والے ایک عظیم نبی کی پیش گوئیاں کر رکھی تھی۔ آسمانوں میں ستاروں کی غیر معمولی حرکتوں اور راز کو روشن ہونے والے دور کی جرمٹ اور مختلف جگہوں پر بتوں کا گرنا سب انسانیوں کی تصدیق کر رہے تھے، یعنی کہ ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ خواب میں آپ فرشتوں کو دیکھتی ہیں جو انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آمنہ، تم ایک عظیم نبی کی والدہ ہو۔ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو دنیا روشنی سے بھر جائے گی۔ حضرت آمنہ نے محسوس کیا کہ ان کے رحم میں ایک نورانی ہستی ہے۔ اس نور کی روشنی اتنی شدید تھی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں دی اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کروائی جائے تاکہ تمام کائنات کو ان کے نام کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنس ونس، ملائکہ اور جرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق و حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل جھٹ گیا، ستارے قریب آ گئے اور منادہ نے اعلان کیا، واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا۔ کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہے کہ جو ان کے قبض و اقتدار میں نہ ہو۔ پھر دیری شخص نظر آئے، یہ کہ ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرتق کا دشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل مکہ مکرمہ پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا۔
یعنی کہ یمن کا بادشاہ ابراہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اس نے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، ابراہا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے آ کر کنکر برسائے اور ابراہا کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ایک آوازی اشارہ تھا کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ اس کے گھر اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ایک ایسا لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے ایک نورانی بچے کو جنم دیا جس کے ساتھ ہی نور کی روشنی پورے مکہ میں پھیل گئی۔ آسمان پر فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے تھے اور زمین پر حضرت آمنہ کی گود میں اللہ کے آخری نبی آرام فرما رہے تھے۔ اس لمحے کی عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو کہ قریش کے سردار تھے، جلدی سے آپ سرکار کو کعبہ کے پاس لے آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس بچے کا چہرہ دیکھا تو فوراً جان گئے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص نبی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور زبان پر دعائیں دینے لگے۔ قریش کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا بچہ ہے جس کی آمد پر آسمان اور زمین میں جشن منایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی گود میں لیا اور کعبہ کے پاس لے گئی۔ وہاں انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی سب تعریف کریں، اور یہ نام عرب میں پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں رکھا تھا، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک الہام تھا کہ یہ نبی سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا میں عجیب و غریب معجزات رونما ہوئے۔ ایران کے محلات کے 14 گنگورے گر گئے، آتش کدہ فارس کے 1000 سال جلتی آگ بجھ گئی اور بحیرہ سادہ خشک ہو گیا، اور یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک نئی روشنی، ایک نئی امید، ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ایک بچی کی پیدائش نہیں تھی بلکہ یہ روشنی کے اس سفر کا آغاز تھا جو ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایک نئی امید کی کرن دیکھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ظلمت کو مٹا کر نور کو عام کیا، اور آج بھی ان کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی جو بائبل اور قدیم کتابوں کے دعووں میں بیان کی گئی تھی وہ کچھ یوں تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئیاں مختلف قدیم کتابوں اور بائبل میں موجود ہیں جن میں ان کی نبوت اور ان کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ان پیش گوئیوں کی تفصیل فراہم کروں گا جو بائبل اور دیگر قدیم کتابوں میں حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بائبل عہد نامہ قدیم میں ہے کہ ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری ماں نے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں سے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بانی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ بھائی کا مطلب ہے بنی اسرائیل کے بھائی، یعنی بنی اسماعیل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تیری مانت سے مراد ہے ایک ایسا نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، یعنی شریعت لانے والا اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والا۔ کتاب یزعیاہ میں دیکھو میرا بندہ جس سے میں سنبھالے رہوں گا، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے۔ یہ آیت ایک نبی کی نشاندہی کرتی ہے جو اللہ کا برگزیدہ ہوگا اور قوموں پر عدالت کرے گا۔ بندے کا ذکر اس نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کا خالص عبادت گزار ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی، ان کا کردار اور ان کی تعلیمات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، اور اسی طرح کتاب الحقوق میں یہ لکھا ہے کہ اللہ ایمان سے آیا ہے اور قدس و ارام کے پہاڑ سے اس کا جلال آسمانوں پر چھا گیا اور زمین اس کے ہم سے بھر گئی۔ تفصیلیں پر ہاں وہ پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ کے علاقے میں واقع ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا گیا تھا، اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیدائش ہوئی۔ اس آیت میں قدوس فرام سے آیا واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو مکہ المکرمہ سے اٹھے اور دنیا کو اللہ کے نور سے بھر دیا۔ انجیل میں یوں ہے کہ میرے پاس تم سے کہنے کو اور بہت سی باتیں ہیں، مگر اب تم ان کو نہیں سن سکتے، لیکن جب سچائی کی روح آئے گی تو تمہیں سچائی کی ساری باتیں بتائیں گے۔ یہاں سچائی کی روح کا ذکر ہے، جو لوگوں کو مکمل سچائی بتائی گئی ہو۔ حضور علیہ السلام نے مکمل ہدایت اور سچائی کے پیغام کے ساتھ ساتھ انسانیت کی رہنمائی کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا سب سے بڑا پیغام تھا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں پیشگوئیاں غیر ہندوستان اس کے پیروکار کے ساتھ ہیں۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ ہوشیہ بران جو ہندوؤں کی قدیم کتاب ہے، اس نے واضح طور پر حضور علیہ السلام کی آمد کی نشاندہیوں کا ذکر ہے۔ اس میں ہندو کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو حق کی تعلیم دینے والا ہوگا اور اس کے پیروکار سچائی کی راہ پر چلیں گے۔ یہ تمام پیشگوئیاں حضور علیہ السلام کی آمد کی تصدیق کرتی ہیں۔ مختلف قوموں، مذاہب اور کتابوں میں موجود ان پیشگوئیوں میں ایک بات مشترک ہے، یہ عظیم نبی کی آمد جو دنیا میں امن، انصاف اور سچائی کو عام کرے گا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت اور نبوت ان تمام پیشگوئیوں کی تقدیر ہے جو صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار اور ایک تاریخی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔